سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ یہ جوہر عباس صاحب نے انہوں واسطے دعا ہے اللہ پاک انہوں نے باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام دے صدقے نے بیٹا عطا فرمائے اولاد نریم عطا فرمائے۔ جڑے ہے نے ساڈے بانی مجلس انہوں دے والدین مرحومین واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک انہوں نے قرب رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ پاکستان دے کچھ علاقے جے سیلاب دی زادش نے اللہ پاک انہوں نے اپنا رحم نازل فرمائے، اللہ پاک انہوں نے فضل نازل فرمائے۔ دلی دعاواں جڑیاں جناب دے ذہن چ نے انہاں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ صلی میرے محترم سامعین، میرے رات جڑی گزری اس رات ایک چیز میری نظر چ گزری میڈیا تے کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ خیال ٹھیک نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ توحید کو اس لیے بیان نہیں کیا جا رہا توحید کو کہ کہیں توہین نبوت نہ ہو جائے، توحید اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ کہیں توہین نبوت نہ ہو جائے، نقل کفر نہ باشا۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ توحید بیان ہوئے تو نبوت دی توہین ہو، توحید بیان ہوئے تو نبوت دی توہین ہوئے؟ مثلا میں جڑی آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھی ہے، پہلے میں ایک گل کر لوں، ایک گل غلط ہے، ایک خیال غلط ہے کہ شاید جدوں اسی توحید پڑھاں گے نا اللہ پاک دی کبریائی بیان کریں گے، وہ دی وحدانیت بیان کریں گے، وہ دا خالق ہونا بیان کریں گے، وہ دا مالک ہونا بیان کریں گے، وہ دا سب تو بڑا ہونا بیان کریں گے، تو شاید حضور دی شان چ نعوذ باللہ من ذالک کچھ کمی آئے گی۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ جنی توحید بیان کیتی ہے وہ بیان ہی پیغمبر نے آپ کیتے ہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ تمہیں جتھے جتھے توحید ملے گی، بھائی باقی کتاباں دی میں قبلہ گل ہی نہیں کرتا، قرآن پورے وچ توحید موجود ہے۔ قرآن قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید ہی توحید ہے نا، توحید ہی توحید ہے۔ یہ اللہ دا اللہ ہونا، یہ اللہ دا احد ہونا، یہ اللہ دا صمد ہونا، یہ اللہ دا لم یلد ہونا، یہ اللہ دا لم یولد ہونا، اور یہ اللہ دا کفوا احد ہونا۔ جدوں دسیا ہی نبی آپ نبی دی توہین کا قبلہ پورے قرآن چ جنی توحید ہے کدی زبان مقدس چ نکلی؟ پیغمبر دی زبان چ نکلی۔ میرا دل کرتا سی رات کی گل سن کے میں پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں جدو توحید پڑھی جاتی ہے تو بندے سمجھتے ہیں نبوت کی توہین ہوتی، کیویں ہوتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس واسطے کہ دو گلاں نے میں عرض کیتی سی میلاد تے بھی ورفعنا لک ذکر، اللہ فرماتا ہے حبیب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی دا ذکر جدو اللہ آپ بلند کیتا ہے، یہ دا مطلب ہے نبی اللہ دا ذکر کرے تو نبی دی توہین نہیں، اللہ نبی دا کرے تو اللہ دی توہین نہیں۔ توحید و نبوت نو الگ الگ کر کے اس طرح سوچنا یہ غلط ہے جی۔ میں آیت پڑھی ہے سورہ مبارکہ قبلہ بنی اسرائیل دی، اور یہ آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت، یہ میں جناب یہ 15ویں پارے میں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے حبیب تو ان سے کہتے کہ تمام حمد اللہ کے لیے۔ توحید دا پروگرام سنے پڑھن دا پڑھن کچھ تواڈے ذہن بنے پہ توحید کو سنو گے۔ ویسے پرانے مولوی توحید دا موضوع نہیں سن چھیڑ دے کہ خشک موضوع ہے، توحید نو کون سنے گا؟ اصل چ توحید سمجھ ہی انہوں ہوندی ہے جڑا علی نو ولی منتا، دوسرے بندے دے وس دی یہ گل ہے تواڈے چ نہیں پڑھنی کتنے پڑھنی ہے۔ میں یہ موضوع بنایا جان بوجھ کے۔ سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ساری حمد اللہ کے لیے، آپ کہہ دیجئے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ تو بڑا محمود کائنات اس واسطے نہیں ملے گا کہ جڑی ساری دنیا چی دی حمد کرے انہوں محمد آدھنے تے محمد چی دی حمد کرے انہوں اللہ آدھنے۔
بہت شکریہ بھائی محمد دامان ہے جس کی تعریف کی جائے، پوری دنیا سرکار دی تعریف کر رہی ہے، سرکار قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ آیت مجیدہ چ میرے محترم سامعین 3 مرتبہ لام میم آئے گا، لام میم، لام میم اور لام نون جدو اکٹھے ہوندے نے، ایک کدی کدی آندا لام میم، کدھر کدھر قرآن چ آندا لام نون، او دا مطلب ہے نہیں، ہرگز نہیں، کدی بھی نہیں، اکا ہی نہیں۔ اور میں کڑی پنجابی کراں جی بھائی، پھر میں نہ تاکید نال کیا جاندا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، اکا ہی نہیں تے کدی بھی نہیں۔ میرا ہر بندے بہت پڑھے لکھے تو میں پنجابی بڑی ٹھیٹھ بول چکی، نہیں، بالکل نہیں، کدی بھی نہیں تے اکا ہی نہیں، 3 باری آئے گا لام میم۔ تساں فوکس رکھنا ہے اس آیت مجیدہ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اس اللہ کے لیے ساری حمد ہے، آپ کہیے کون اللہ؟ لم یتخذ ولدن، جو بیٹا نہیں رکھتا، بالکل نہیں رکھتا، کدی بھی نہیں رکھتا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لم یتخذ ولدن، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے۔ دوسری گل اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، بالکل نہیں تو کدی بھی نہیں۔ کلا ساری مملکت دا وہ مالک ہے، وحدہ ہوئے لا شریک نہ ہوئے، کوئی ہوتی ملکیت ونڈن والا نہیں۔ یہ تھوی لام میم ہے ترجیح والی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کے اوپر اس کا کوئی ولی نہیں جو اس کی عزت میں اضافہ کرے۔ بہت شکریہ۔ او دے اتے او دا ولی کوئی نہیں، ولی نہ ہوئے، وارث نہ ہوئے تو ہر شاہ اجڑ جاندی۔ اللہ دے اتے ولی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے، مِنَ الذُّلِّ۔ ادھر لفظ تھوڑا جا جی لوز جا لفظ ہے، ترجمہ ہوئے اور میں مجبور ہاں، آپ ہی تو میں کرن جو گا نہیں تو کسے دا کیتا میں کرنا پیا تو دی مینوں معافی دے دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی اولاد نہیں، بالکل نہیں۔ دوسری اللہ کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، بالکل نہیں۔ تیسری گل اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں جو اس کو جڑا ترجمہ ہویا کر چھڑا۔ ویسے پاکستان چ حالات بن گئے نے پھر کسی دی گل بھی کریے تو بندے تے پرچہ ہو جائے، پہ آکھو میں اودی کیتی سی، مجھے ترجمہ ہویا ہے میں کی کروں؟ میں پھر یہ نہیں کرتا جڑا ہویا ہے، جنہیں پڑھنا ہے آگے پڑھ، میں تھوڑا جہا کنائے نال گزرنا تاکہ میں اپنی عزت بھی بچاواں، تہاڈی بھی بچاواں تے لوگاں دی عزت بھی بچے۔ ترجمہ کرنے والے بڑا زبردست ترجمہ کیتا ہے، یہ میں ترجمہ کر رہا جڑا پوچھ کے علماء کو وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کے اوپر کوئی ایسا ولی نہیں جو اس کو ضعف سے بچا لے، ناتوانی سے بچا لے۔ انہوں میں کیویں ترجمہ کراں؟ کوئی وہ کمزور ہی نہیں ہوتا کہ اسے کسی مضبوط کی ضرورت پڑے۔ میرا خیال ہے بچ گیا میں ترجمہ نہیں کیتا جڑا ہویا جی ذرا بڑا جی عجیب گل قبلہ، اللہ دا معاملہ ہے، شکریہ قبلہ، اکبر دا معاملہ ہے، ذرا منہ سنبھال کے گل کرنی چاہیے۔ 3 گلاں واضح ہو گئی ہیں۔ میرا ہن دل اندروں پہ کرتا ہے کہ ایک لفظ اور استعمال کسے کیتا ہے، وہ بھی میں پڑھی دیاں چلو سارے سمجھن واسطے، اللہ نہ نہیں لگتا۔ ایک نے لکھا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ایڑا ذلی دا لفظ ہے نا، ذلی یہ معنی ذلت ہے۔ فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا ولی نہیں جو اس کو ذلت سے بچا لے، اس پر ذلت آتی ہی نہیں ہے۔ بہت بچا لے، اس پر ذلت آتی ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ لیکن ایک گل اس ذلی وچوں پتہ لگ گیا، ذلی چوں ذلت والی گل چوں، یہ مطلب ہے کم از کم اللہ تے یہ وقت ہی نہیں آتا کہ نعوذ باللہ تے ذلت آوے، وہ تے ہے ہی قادر مطلق۔ لیکن ایک گل دی سمجھ آ گئی ہے ولی نہ ہوئے تے بندہ ذلیل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ایک ترجمہ تو مل گیا کہ جو ذلت سے بچا لے اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں، جو ذلت سے بچا لے، جو ذلت سے بچائے اسے ولی کہتے ہیں۔ وَكَبِّرْ
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ فرماتا اس کی کبریائی بیان کرو، وہ بہت بڑا ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی کبریائی بیان کرو کہ وہ اکبر ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ ترے گلاں نے انہوں ونڈ لینا، میں وقتوں تقسیم کر لینا تے علم دی زیارت دا تھوڑا ٹائم وچوں کڈ کے میں 15-15 منٹ ایک ایک لفظ نو دینا۔ پہلی گل تے کہ اللہ دا اولاد کوئی نہیں، اللہ دا بیٹا کوئی، لم یلد لم یولد، اے توحید ہے، اے توحید ہے۔ پنجابی دی کراں تو او دا ابا بھی کوئی نہیں تے منڈا بھی کوئی، اتے ابا کوئی نہیں، تھلے منڈا کوئی، اتے باپ کوئی نہیں، تھلے بیٹا کوئی نہیں۔ اے اللہ دی صفت ہے۔ اے گل بندے تے آوے تے بندے تے رہندے کوئی نہیں۔ لوگ آتے ہیں نہ تیرا اتے کو جے نہ تھلے کوئی نہیں۔ اے بندے تے آوے تے بندے نہ رہندہ کچھ نہیں، تے اللہ دی صفت ہے۔ اتے او دا پیو کوئی نہیں، تھلے او دا اینا کچھ بولنا سی تسی بول پاؤ، اتے او دا باپ کوئی نہیں، تھلے او دا بیٹا کوئی نہیں۔ جننے بندے حضرت علی نو اللہ پہ آندے ہیں تو ہنو کچھ خیال ہونا چاہیے ہے جدہ ابو طالب جیسا ابا ہوئے تو حسین جیسا بیٹا ہو، انہوں کی لوڑے اللہ بڑھن دی، انہوں کی لوڑے اللہ آکھن دی، کڑی مصیبت بن گئی ہے تو جان وہ لم یلد ہے وہ لم یولد ہے۔ حضرت علی نے پوری حضرت علی نو کسے پوچھیا حضور تو انہوں پسندیدہ نام کیڑا توڑا؟ فرمایا ہر میدان میں جا کے دسنا میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا۔ کیوں نہ کہ تو انہوں جے بلانا ہوئے تو کیویں بلائیے؟ میرے مولا فرماتے ہیں جس طرح مجھے بطول بلاتی ہے نا، کوئی مجھے اس نام سے بلاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ سوالی نے پوچھا مولا بطول تو انہوں کیویں بلاتے ہیں؟ فرمایا بطول جب مجھے پکارتی ہے تو فرماتی ہے یا ابو الحسن، اے حسن کے بابا، اے حسن کے بابا، اے حسن کے بابا۔ میدان نج فرماتے ہیں میں ابو طالب دا بیٹا، تے فرماتے ہیں منو آکھو میں حسن دا پیو ہاں۔ ویسے تینو ایک گل دساں جدا ابو طالب جیسا پیو ہوئے تے حسن جیسا بیٹا ہوئے نا، انہوں رب ہونے دی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ لم یلد ولم یولد، شکریہ مہربان۔ میں تو ہمیں گل دساں یہ تے تھوڑی جی بحث کر دیں 10 کو منٹ دی۔ اے قرآن ہے، اے قرآن تے میرے دو بے ہاتھ نے۔ اللہ دی کائنات جتھے اللہ نے کسے میدان کھڑ کے سچے بکھائے نے نا، اس واقعے نو مبالا جتھے جھوٹیاں دے مقابلے تے اللہ نے سچے کھڑ کے بکھائے نے، تے انہاں 5 سچیاں وچ وہ بھی سچی آئی ہے جڑی کدی کسے کام واسطے بھی باہر نہیں سی، جدے کام کرنے والے ملائکہ موجود ہوں، او بی بی گھروں تر کے تے میدان تک آئیے۔ توحید کو ذرا سمجھو کہ بی بی پاک قبلہ دکانداری تے جتنے کام سننا وہ حضرت بلال کر دے سن، سودا لے آنا، سبزی وغیرہ لے آنی یا باہروں جڑے معاملات سن، یہ سارے حضرت بلال کر۔ حضرت سلمان تے میں کوئی ڈیوٹیاں سن، حضرت ابو ذر غفاری، پھر فرشتے وکھرے، وہ بی بی پاک باہر نہیں سن جاندے۔ اے پوری دنیا جان دی ہے کہ میدان مباہلہ جناب سیدہ تشریف فرما ہوئے، ٹھیک ہے۔ ادوں اچھا میں توحید تے جملہ شیخ صاحب نہیں کہہ سکتا۔ جس عقیدے دے تحفظ واسطے بطول باہر آ جائے انہوں توحید آواز رہو مولا تعالیٰ جزا دے میں۔ یا کوئی بندہ دسے شکریہ کرنا، یا کوئی بندہ ثابت کرے کہ اے 5 نبوت منوان آئے سن، رسالت منوان آئے سن، ولایت منوان آئے سن۔ بولو بولو یار، بہت شکریہ نوجوان، کمال ہے یار۔ ساڑھے بچے بھی جانتے ہیں کہ مبالہ دا موضوع توحید ہے، مبالہ دا موضوع توحید ہے۔ ان جڑے سن مد مقابل انہوں نے نبی پاک نے ویسے پہلے سمجھایا ہے، انہوں نے آکھیا بھی اسی اس واسطے انہوں آدم حضرت عیسیٰ دا باپ ماننے ہیں، انہوں نے کی نہ ہے اللہ پاک دا انہوں دا باپ ماننے اس واسطے بھی وہ دا نا عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی دلیل تو نہیں نا جدا باپ نہ اللہ بھائی بندہ آکھے اللہ دا پتر، یہ تو کوئی گل نہیں۔
انہیں آ کے پھر باپ تو بغیر دنیا تے کیویں آ گئے؟ اے قرآن ہے۔ اللہ فرمایا اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، میرے حبیب ان سے کہہ دے ذرا آدم کو سوچو، اس کا تو باپ بھی نہیں تھا۔ تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو، اس کی ماں تو ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگوں وہ بحث کرنے لگ پائے۔ وہ جو بحث ہوئی ہے نا بہت زیادہ تے جھگڑے نے بڑا جھگڑا لکھا ہے بچ اے قرآن۔ اللہ فرماتا فمن حاجک، تجھ سے جھگڑتے ہیں، تیرے نال جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کوئی گل نہیں، جھگڑتے رہن، میں آیا تھا تینوں منوانی ہے، جھگڑا بھی کرنے گے تو میں کراں گا، کوئی گل نہیں۔ فرماتے ہیں فمن حاجک فیہ، اس بات کے اندر یہ جھگڑتے ہیں من بعد ما جاءک من العلم، اتنا تیرے پاس علم آ گیا ہے پھر بھی تجھ سے جھگڑتے، اتنا تیرے پاس علم آ گیا ہے پھر بھی تجھ سے جھگڑتے ہیں۔ تانوں ایک گل دساں، جڑا علم والے نال جھگڑے نا وہ جھوٹا ہوندا۔ اے مولوی تاں جھوٹے نہیں ہوندے کہ سارے ہی اپنے آپ کو علم والا سمجھدے، وہ اندر تم ہی علم والا تو میرے کو کیڑا علم کوئی نہیں۔ جدوں کنفرم ہو جائے نا کہ اے عالم ہے، وہ دے نال جھگڑی دا نہیں، وہ دے کولوں پوچھی دا۔ خدا دی مینوں قسم، جدوں پتہ لگ جائے نا اے عالم ہے تے میں دے مقابلے تے عالم نہیں، وہ دے نال بحث نہیں کری تھی، وہ دے کولوں گل پوچھنی ہوئے تے پوچھ لی تھی۔ یہ جھگڑے نے وہ دے نال جدے کول علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اب مباہلہ ہوگا، مجادلہ، مناظرہ، مباحثہ، ٹیبل ٹاک، بات چیت، کچھ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اوتھے تسی کھلو جو، اسی ایتھے کھلو جانے ہاں، تسی بھی انہوں پوچھو، اسی بھی انہوں پوچھنے ہاں۔ جھگڑا تے ہو دیتے ہی ہے نا کہ ایک ہے کہ نہیں، جھگڑا تے اللہ دے متعلق ہے نا، آپس سے گلاں نہیں کرنی ہیں۔ اوتھے تسی کھلو جو، اسی ایتھے، اسی بھی ادھے نال گل کرنے ہاں کہ اسی تینوں ایک کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، تسی اوتھے کھلو کے ادھے نال گل کرو، ساڈے نال نہیں۔ انہوں آکھو کہ تو وہ دا باپ ہے، اسی تینوں وہ دا باپ ماننے ہیں، کھلوتے رہو اتھے، اسی ادھے نال گل کرنے ہیں، اسی تینوں اینج ماننے ہیں، تسی آکھو اسی تینوں اینج ماننے ہیں، جڑا جھوٹا ہویا ادھے تے لعنت آ جائے۔ نبی کول علم ہے تے مقابلے تے آن والا جھوٹا ہے، نبی کول علم ہے تے مقابلے تے آن والا جھوٹا ہے۔ تاں نبی فرمایا سی انا مدینۃ العلم والی کمال ہے بھائی۔ یارا میرے نال اتھے بندہ لڑ پایا تے گل ہو رہے تے جڑا میرے بوئے تے کھلو کے میری ہتھی پہ جائے، وہ میں آکھنا ہاتھ مک گئی، تو تے اخیری کر چھڑیے، تو تے میرے بوئے تے آ کے پہ لڑنا ہے، تو تے میرے بوئے تے آ کے پہ لڑنا ہے، تو تے میرے بوئے تے آ کے پہ لڑنا ہے۔ جڑے بوئے تے آ کے لڑتے ہیں انہوں بڑے ودے ہوندے نا، بڑے ودے سن مسلمان جڑے محمد دے بوئے تے آ کے لڑتے ہیں۔ یارا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، جیڑا سچے نال لڑیا وہ بھی جھوٹا، جڑا عالم نہ لڑیا وہ بھی جھوٹا۔ میں مبالغہ نہیں پڑھنا، میں توحید پڑھ رہا ہوں۔ یہ 5 گھروں نکلے نے، سرکار تو عالم نکلے نے، یارا 5 ہی نکلے نے۔ کی تہاں سنے سعودی عرب جو جدوں کو حاجی نواں ہوندا نا، وہ کو میں نہ قرآن دیتا نے، میں نہ آ لے جا یہ نال دا تے مینوں دے جا، سال بعد وہ میں لے لینا، میں نے درہم دیتا نے وہ دینا، تو وہ نال تا بالکل میرے گھر نہ میں 4 پین، وہ میں نے لے جا، وہ میں دے چھڑنا۔ ایک بندہ آندا ہے ایک ہی میں ایک ہی وے، وہ صفحے شفے ویکھ کے کہنے لگا ایکو جہا ہی تو ہوئے تو یہ کیوں لینا نواں؟ میں سال بعد جڑا سعودی عرب والے نواں دین دینا وہ چو کڈ کے پہلا وینا اجے 5 وہ ہی نے نا جڑے گئے۔ میرا خیال ہے چیک کرنے کی عرض ہے، میں ایک باری نہ وینا بھی سال ہو گیا ہے، کی پتہ ہے بندے کا کی پتہ ہے؟ زیادہ تو دیکھو جی 4 چہرے تے نظر آئے نے، شکریہ جی بھائی، 4 چہرے تے نظر آئے نے، ایک چہرہ نظر ہے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میں گڈی چاہیاں عابد شاری میرے نال ہوندے نے، عدنان بیٹا نال ہوندا ہے، اگر ایک مستور میرے نال کسے آ جائے وہ برقع پا کے میرے نال آوے اتھوں اتر کے تے اندر جا کے بہ جائے بیبیاں چ مجلس سنن واسطے، جاندیاں پھر نکلے تے برقع ہی ٹر جائے، تو انہوں کی پتہ ہے کہ یہ دی بہن ہے، یہ دی بیوی ہے، یہ دی ماں ہے، یہ دی پھوپھی ہے، یہ دی خالہ ہے، کون ہے؟ بولو یار کوئی مستور ہے میں لے کے آیا تو مجھے لگ دی،
تسی نہیں حساب لا سکتے بھی یہ کی لگتی یار برقے چاہیے تو برقے چ گئی یہ مثال ذرا دنیا کی میں چھڑ دیتی ہوں ذرا اتنے لے جائیے دنیا کی مثال سمجھان واسطے دیتی ہے نبی پاک بیٹی نو برقے چ لے کے گئے نے تے برقے چ لے کے واپس آئے نے اگے نبوت دا پردہ ہے تے پیچھے امامت دا پردہ ہے عیسائیاں نو کیویں پتہ لگ گیا تے لے کے آئے بھائی بہت شکریہ کرنا تہاڈی خیر ہی ہوئے جناب کمال کی ہے تساں سنن دی میں بیانا پہ 4 چہرے تے نظر آئے امام حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام نو مولا نے ایتھے اٹھائے ایسا انگشتے شادنا مولا حسن جا رہے پیچھے حضرت علی آ رہے ہیں یہ 3 ہستیاں تے لوگ آگے بھی دیکھیاں سن نبی دے گھر مستورات تے اور بھی ہے سن ازواج رسول بھی ہے سن یار نبی پاک دے ازواج مطہرات ہے سن کے نہیں یہ بی بی برکے جا کے برکے جو واپس آئی ہے ہن برکے وچ بی بی دا نہ تے عیسائیاں نو شک پہ ہے کوئی ہو رہے تے اجے تک نہ مسلمانہ دا دا لگا ہے عیسائیاں نو شک نہیں پہ آگے کوئی ہو رہے تے مسلمان دا لانا چاہتے تے آگ سکتے سن جی خدا جانے جی کیڑی بی بی گئی سی پر مصیبت ہے جن نے لکھیا نا اے ہی لکھیا ہے پاویں بی بی نو رسی اللہ لکھیا نا لکھیا بی بی نو پاویں سلام اللہ علیہ ہائے تامی بی بی پاک ہی گئے نے تے پاویں رسی اللہ تعالیٰ عنہا نے تامی بی بی پاک ہی گئے نے میرا جڑا خیال ہے ہو سکتا رڑے تو اڈنا کہ نہ رڑے کئی باری بندے آندے نے میرا خیال ہے وہ آندے نے تیرا کچھ بھی نہیں خیال تو اڈا میرا خیال نہ رڑیا تے آرام نہ بیٹھے رہا جے رڑ گیا تے تھوڑی جی چہرے تے مسکراہٹ آ گئی پھر سمجھ آ جائے گی کہ تو اڈا میرا خیال ایک کے قبلہ پیغمبر بیٹی نو کھڑیا پردے وچ تے بی بی آئیے پردے چھے کیونکہ مبالہ ہویا ہی نہیں 4 تصویرہ انہوں نظر آئیاں نے 4 چہرے نظر آئے نے انہوں آکھا لے بھائی کون ہے منوں نہیں سمجھ آئی پہ انہوں کیوں آکھا ہے علی تے حسنین نے تے درمیان ساریاں دے چھے او دی بیٹی انہوں بھی آکھا بیٹی ہے تے آج تک بھی مسلمانہ لکھیا کہ پیغمبر دی بیٹی ہے بی بی گئی جو پردے چھے آئی بھی پردے چھے ایڈا پوری کائنات نو یقین کیوں ہے پتہ گل کی ہے پورے جہان نو پتہ ہے کہ نبی دے پورے مدینے چھے ایدو بڑی سچی ہے سبحان اللہ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین جدو جھوٹیاں جے لعنت ہونی سی نہ جھوٹیاں دے تے نبی کرو سچے لے کے ہونے سن اے دا مطلب ہے سچا پردے چ بھی ہوئے تے پتہ لگ جاتا ہے سچا اور بی بی پردے وچ تے سارے جان لو پتہ لگ گیا ہے سچی ہے تیرے پردہ پان نال بی بی دی سچائی تے کوئی فرق نہیں ہے اے 5 اللہ نو ایک منوان گئے جلدی بولو جی یارہ میں مبالہ نہیں پڑھ رہا یہ 5 کروں کی لڑکے نے لم یالے دے بلم یولا دے او دا بیٹا کوئی نہیں عیسائیاں وچ نا جی ایک رواج ہوندا سی جڑے انہاں دے بڑے بڑے لوگ ہوندے سن وہ شادی نہیں سن کردے وہ سمجھتے سن شادی جڑا کر لیندا نا او تے جو روحانیت اٹھ جاندی ہے وہ اللہ والا نہیں رہندا جڑا شادی کر لیندا ہے وہ اللہ والا نہیں رہندا ویسے میرے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی اگر تسا خطبہ نکاح دا کسے دا یا اپنا دھیان نہ سنیا ہوئے بہت ہی باری تے جدو خطبہ پڑھیا جاندہ ہوندہ ہے ادھو نال دے بندے پوچھتے ہوندے نے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے خطبے میں جو لفظ سنے جے سارے پڑھ دیں سنی شیعہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں پیغمبر فرمائے نے حد المقدور شادی کرو ضرور کرو یہ پیغمبر تا فرمان اگر کوئی باویری نہیں کر سکے تیاں نے باویرہ شادی نہیں کی تھی باویرہ تو ہو نہیں لگا اور کوئی گل ورنہ باویری اور آدھے رسول نے نبی پاک کی فرمایا شادی کرو تو باویرہ کرنی چاہیے کرنی چاہیے اس طرح کی گلا نہیں کری دیا کہ باویرہ جی شادی نہیں کی تھی بہادری نہیں کی تھی کوئی سبب نہیں لگا ہونا یا جتھے باویری چاندے ہوں گے اتھے نہیں ہوئی ہو یہ بھی ہو سکتا نا چلو اور کئی بندے آندے نے اگر اتھے نہیں نا تے نہیں پھر تیرے نا زندگی لائی کچھ اس طرح بھی ہو جاندے
ویسے انہوں کا خیال سی کہ جتنے شادی ہوئے اتنے روحانیت اڑ جاتی ہے. میں کدھر پڑھیا 70 بندے وہ ایسے بچ لے کے آئے سن جنہ شادی نہیں سی کرائی. تو آتے سن ویکھو اسی کردے کی ہیں، کیونکہ ہاتھاں نال مقابلہ نہیں، تلوار نال نہیں، تیر نال نہیں، نیزے نال نہیں. یہ وے دم درود دا مقابلہ، یہ وے دعا بد دعا دا مقابلہ. تمہیں پتہ ہے دعا بد دعا کئی آدھے فلانے بابے دی لگ جاندی، انہوں نے بھی شک سی بھی ساڈی بھی لگ جاندی. کیوں؟ وہ آدھے سر دعا بد دعا دی نہیں لگتی جنہیں ویاہ کیتا ہوئے، جڑا اس کام چ وڑ گیا ہوئے وہ دی دعا بد دعا کو نہیں لگتی. شادی شدہ صلوات پڑھو. صلی علی محمد. انہوں دا خیال سی کہ جدی شادی ہوئی ہوئے وہ دی دعا بد دعا نہیں لگتی، کیونکہ ایسی معاملہ ایسا ہے. اچھا جی، وہ جڑے 70 بغیر شادی تو آئے سن وہ آدھے سن تساں پیچھا رہنا، اگے اسی ہوواں گے. اساں مراقبے کیتے ہیں، اساں چلے کٹے ہیں، اسی گاراں چ رہے ہیں، اسی دریاواں چ کھلوتے ہیں. وہ اگے سارے وہ کھلوتے سن جنہ شادی کیتی نہیں سی. رسول انہوں لے کے گئے نے جنہ بال بچہ موجود سی. تساں غور ہی نہیں فرمایا. رسول ایک جوڑے نو لے کے گئے نے تے با اولاد جوڑے نو لے کے گئے نے. پیغمبر نے سارے جہان نو دسیا شادی نہ کرا کے روحانیت نہیں آؤندی، سچا ہوئے تے روحانیت. پیغمبر بیٹی نو نال کھڑیا جی. جناب سیدہ دا مباہلت جانا میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ توحید دے عقیدے نو بچان واسطے بی بی میدان مباہلہ چاہے. انہاں جا کے کھڑے ہوئے نے تے 4 چہرے انہاں ویکھ کے آکھیا اگر یہ کہے نا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ. یہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. لہٰذا اے قرآن ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے وہ فرماندے نے نصارہ میں سے جو دانا تھے، دانا سیالکوٹ چ کنوں آندا سیانے نصارہ میں سے جو دانا تھے انہوں نے مقابلہ نہ کیا. نصارہ میں سے جو دانا تھے، دانا مسلمان نہیں سن، مسلمان نہیں سن، دانا ہے سن. یارا مسلمان نہیں سن تے دانا سن، سمجھدار سن. سمجھدار کیوں سن؟ انہاں پنجاں نال مقابلہ نہیں کیتا. یہ مطلب ہے جیڑا پنجاں دے مقابلے تے نہ آوے وہ عیسائی بھی ہوئے تے دانا ہے. تے جیڑا پنجاں جو کسے نہ لڑ پاوے مسلمان ہی ہوئے تے بے وقوف ہے. انہاں دے مقابلے تے نہ آنا دانائی ہے. یہ جا کے نہ کیتا کی کھلوتے نے انہاں کیسا مبالغہ نہیں کرنا. تے بچ مسئلہ کی سی کہ اللہ ایک لم یلد ولم یولد. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی عالم دین دسے اے جڑے 5 سچے میدان مباہلہ چ گئے نے کنے دنوں واسطے سچے سن؟ مباہلے دے دن واسطے 2 گھنٹے واسطے. کل بھی سچے سن، جلدی بول، آج بھی سچے، پھر بھی سچے. ایک کدوں دے سچے نے تے کدوں تک سچے نے وہ تو انہوں میں دسنا. ہن توحید پڑھن لگا جی. اللہ ایک ہے، کل ایک سی، آج ایک ہے، تو پھر قیامت تو بعد ہر شاید بڑھن تو پہلا جدوں دا او ایک کے نا ادوں دے سچے. شکریہ قبلہ مولا تھانوں جزا دے. میں پیانا ایک گواہی دین گئے نے وہ ایک ہے. یہ دا مطلب ہے گواہی دیہڑی دی نہیں کہ وہ آج ایک ہے. جدوں دا ہے ادوں دا ایک ہے. جدوں تک رہے گا ایک رہے گا. یہ دا مطلب ہے جدوں دا ایک ہے ادوں دے سچے نے تے جدوں تک وہ ایک رہے گا ادوں تک سچے رہن گے. یہ دا مطلب ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بطول کو سچی مانے ورنہ توحید کوئی فائدہ نہیں دے گی. بہت شکریہ. اچھا جی، ایک لفظ کو ہے پنجابی دا لفظ ہے کو. جڑے بندے نے آکھیے جا کے مجلس پڑھ، وہ آندا میں پڑھنا. کنے کو بندے کٹھے ہوئے؟ کنے کو بندے کٹھے ہوئے؟
وزیرآباد تو سبز رنگ دیا بساں چلیاں گجرالہ میں جاندیاں ہن پوچھو کنیاں کو چلیاں پانی آیا سی اتھے کنا کو کنا کو ماج دودھ دین دیجئے جی ہاں کنا کو ایک کو جڑا نا کو بکو نہیں او اردو ہے کو بکو پھیل گئی او اردو چھے ایڑا کو ہے نا ایک پیمان ہے کنے کو بندے بندہ اندر روپیہ 5,000 آئی نہیں 2,000 آئی نہیں کنے کو نہیں ہون سمجھ آئیے سارا کو سمجھ آ گئی کنے کو کہ بلا میں نے ایک بندہ کہنے لگا اے جڑے 5 نے نبی علی زہرہ تے حسنین کنے کو سچے نے میں جنہ کو ایک کے سب کے جامعہ قبلہ مہربانی تیرے عقیدے جنہ کو ایک کے نام انہوں کو سچے نے جنہیں ہو دے ایک کون چھ گنجائش کٹی ہو دے تے ویلانا جنہیں نہ دے پنجیاں دی سچائی چھ شک کیتا ہو دے تے ویلانا مہربانی میرا خیال ہے کہ پہلے لفظ تے تھوڑی جی بحث ہو گئی 3 آکھے سن 3 تے نہیں ہو سکنی دوجے تے بحث تھوڑی جی کرنے پہلی سی لم یتخذ ولدن وہ اولاد نہیں رکھتا ادھے تے تھوڑی جی بحث ٹھیک ہوگی وہ لم یلد ولم یولد جدہ لم یلد تے ولم یولد بچان واسطے بدول میدان چاہوے انہوں آہد آندھے نے انہوں توحید آندھے دوجہ جملہ اگے اللہ فرماندہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اس کی ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں او دا ملک ہے سارا ملک کدھا جی تو آڑی خیر ہوئے یار پاکستان دی گل نہیں کر رہا اے پوری کائنات ایک ملک ہے اے ملک اندر نے بادشاہی نہیں اے ساری کائنات تے اے بادشاہی جنی ہے جی کدھی اے تو آڑی خیر ہوئے اللہ پاک دی بادشاہی اللہ فرماندہ ہے اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں جدو وہ دی بادشاہی چودہ شریک کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں تو پھر کوئی کلہ مالک ہے کلہ وارث ہے وہ دی بادشاہی دا شریک کوئی نہیں ایتھے جننے بندے ایم این اے بن کے جاندے نے لوگ آندے نے اے ایم این اے میں وہ آندے نے اے ایم این اے ہوندہ سی جو ساڑھی برادری ووٹ نہ دیں دی یہ دا مطلب برادری شریک ہو گئی جی برادری بچ شریک ہو گئی لوگ آندے نے ساڑھے پورے پنڈ نے ووٹ دیتے سن تو پھر ہویا سی ساڑھا پنڈ ہی نہ دیندہ تے جنہیں کو ووٹ سننا انہیں ہر جانا سی یہ دا مطلب بندے وچ رلدے جب ہے شریک بندے جب ہے تو کل یہ دا مطلب بندیاں بنایا ہوئے تے وچ شریک ہو جاندے نے کیا بات ہے آباد رہو بھائی آباد رہو بندیاں بنایا ہوئے تے وچ شریک ہو جاندے نے چونکہ اللہ نو کسے بنایا نہیں خود کھا لے کے اس واسطے دی ملکیت وچ کوئی شریک نہیں یہ جنہیں بندیاں ٹکا کے آکھے ہیں میں انہوں دا شکریہ ادا کرنا جنہیں ٹکا کے نہیں آکھیا انہوں واسطے آیت پڑھنا کئی بندے اندروں منن تے نا جو دل ہی نہیں کرتا پیو کلہ یہ تے ایک ہی تے او دا ہی سارا کو جے او دا ہی سارا کو جے وہ پھر اگو سوچن لگ پیندے نے کہ سرکار نبی پاک بھی تے آخر دنیا تے تشریف لے آئے نے حضرت علی بھی آئے نے اہل بیت بھی آئے نے تے یار پھر وہ ایک ہی ہے تے دا مطلب یہ بھی وہ دی ملکیت چی رہے نے پھر کلہ وہ مالک ہے وہ پریشان نہیں ہونا میں توحید پہ پڑھنا وہ ہے ایک ہی پھر بیانا ہے ایک ہی جدو علی وہ دی ملکیت بن کے راضی ہے سانو کی تکلیف کیا بات ہے میں صدقے جاواں تسی برداشت میں نو کر دیو تو کیا بات ہے خدا دی قسم میں سوچنا شاید اور بھی کوئی ہو جی گل کر لو تے بندے برداشت کرنا جدو مصطفیٰ دی ملکیت بن کے راضی ہے تو سانو کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ایک تو ہم دساں یہ نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اتھے ہی رہو خدا دا نا جی سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا انا و علی من نور واحد ہے میرا اور علی کا نور ایک ہے اس کو نبوت پہ خلق کیا اس کو ولایت پہ خلق کیا یہ دا مطلب ہے نبی اول مخلوق نے نبوت علی اول مخلوق نے ولایت ٹھیک ہو گیا ہوں معاف کرنا ایتھوں بندے آندے نے اے عقیدہ بگڑدا پیدا اے ہولی ہولی مکسر پہ آندا ہے تو دھیان رکھے کا تان نے تقصیر پتہ کینوں آندا
اچھا مقصر دا کئی نو مہنا بھی کوئی نہیں آؤں مقصر دا مقصر یہ جننے بندے حجامت کراندے نے سارے مقصر چلو بھائی حج تے گیا بندے کو وال کٹاندے نے ان کی اندر تقصیر دا میں کچھ کمی کرنا تقصیر دا مطلب ہے اصل لمبائی چوں کچھ کمی کر دیں کئی تے بالکل ٹینڈی کرا چھڑ دینے چلو وہ بھی ٹھیک ہی وہ تے تقصیر تو بھی اگانے نا وہ بالکل ہی جاندے نے سارے تقصیر دا مطلب ہے کسے شے نو وہ دی اصل معیار تو کٹا دینا انہوں کٹ دینا وال لمے ہوندے نے وہ تھوڑے جا کٹائی دینے جدو عمرہ کریے یا حج کریے انہوں آندے نے تقصیر وہ وال کٹان والے نو مقصر آندے نے یہ دا مطلب جننے بندے حجامت کراندے نے میرا خیال ہے کسی حمام دا نہ ہونا چاہیے بیت المقصرین ایتھے بندیاں دے وال کٹ کیتے جاندے اصل گل ہے کسی نو دے معیار تو کٹا دینا اے تقصیر اے تقصیر اے جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ فلانا بندہ حضرت علی نو کٹا کے مقصر ہوندا ہے انہوں اے بھی کیویں پتہ لگ گیا سی علی ہے کتھے جتھوں کٹانا آباد رہو مولا تانوں جزائے خیر دے انج کدی کدی پھر تقصیر انج بھی ہو جاندی ہے میرا خیال ہے کہ جڑا بندہ علیہ السلام نو رضی اللہ عنہ نا وہ بھی مقصر ہے بولو بھائی بولو جڑا ہے ہی علیہ السلام انہوں کٹا کے ذرا آکھیا سنا کٹا کے لوگ اندر جی تے اللہ راضی ہوئے نا او رضی اللہ ہوئے میرے نبی تے ایڈا راضی ہے لیکن نبی علیہ السلام تو بھی اتنی منظر رکھتا ہے میرا نبی ہر نبی علیہ السلام ہے میرا نبی صلی اللہ ہے ہر نبی علیہ السلام ہے میرا نبی صلی اللہ اس گل نہ کوئی بندہ مقصر نہیں ہوندا کیڑی گل نہ اللہ خالق ہے میرے نبی دے نور دا تے میرا نبی دا نور پہلی مخلوق ہے اللہ نے فرمایا میں بنان والا تے تو بننا ہے جدو نبی بن کے راضی ہے کسے نو کی تکلیف بولو 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 یار نبی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ایک تو انہوں دسا میرا نبی نور خلق ہوئے ربیع الاول جنہوں ملاد اندرنا امت دی ہدایت واسطے بشر خلق ہوئے ملاد کسے کہتے ہیں نور کا بشر ہو جانا ملاد ہے ایک میں لفظ پہلے بولیا سی اگر کوئی سال کوڈ نو یاد ہوئے مصری عبداللہ دے امام بارگاہ میں کیسی احمد کا محمد ہو جانا ملاد احمد کا محمد ہو جانا ملاد ہے حد یہ ہے جب احمد تھے تو نور تھے محمد ہوئے تو بشر بن کے سامنے بشر بھی ہماری ہدایت کے لیے بنے جنہیں انہوں نے نور بنایا ہے وہ بھی ایک ہے جنہیں انہوں نے بشر بنایا ہے اے تو اڈی خیر ہوئے اینی توحید ہے وہ بنان والا ہے تے اے بنن والے نے ہون توجہ رکھنا وہ جڑی میں مقصر والی گل کیتی ہون کٹ کے بہنا ذرا دھیان نال توجہ نہ سننا اللہ دی ملکیت ساری کائنات بولو بادشاہی کی دی اللہ دی تے بادشاہ کون ہے اللہ تے اللہ کنے نے ایک اے ساری ملکیت کی دی اللہ دی تے مالک کنے نے ایک تے او کون ہے اللہ آ بھائی قل للہم مالک الملکی سورہ مبارکہ آل عمران اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہم مالک الملکی یا اللہ تو ہی مالک ہے سارے ملک کا تو ہی مالک ہے سارے ملک کا ایک کون پہ آندہ ہے اللہ کنو نبی نو تو آخ اللہم مالک الملکی اے اللہ تو سارے ملک کا مالک ہے میں کہ اللہ تسی آپ پہ آندے ہو میں مالک ہاں تے زہرہ تے باپے نو کیوں آندے ہو تو آگ فرمایا اے آخ دے گا تے جہان نو پتہ لگ جائے گا جنہوں اے بے مالک منتا ہے وہی مالک ہے صدقے بھائی صدقے راضی ہیں مولا تو انہوں جزائے خیر دے گئے ایتھوں تک تے تساں کافی گال اچھے طریقے نہ سنے ہن اگلی گال نو ہن گالی نہ کہنا تو انہوں پتہ جنہوں بندہ مقصر نہ کنو گالی آندھا
معاف کرنا ہوں میرے تے غلود ہے نا کہہ دینا کیونکہ میں آیت پہ پڑھنا ہوں مینوں نہ تو کوئی مقصر رکھے کیونکہ میں قطع نہیں کیتی میں سچی گل کیتی ہے اللہ خالق ہے میرا نبی دی اول مخلوق ہے وہ خلق کرنے چاول ہے اے خلق ہونے چاول ہے وہ بنانے چاول ہے اوہ ہوئے نہیں سواد نہیں آیا وہ بھی نور تو بنایا بھی نور تو میں کہ اللہ ایک نور جو نبی دا بنا چھڑے تو دوجا علی دا نال بنا کے کیوں اخوائے انا و علی من نور واحد فرمایا میں بے مثل بھی ہاں تو بے مثال بھی ہاں وہ دو تاں بنا چھڑے نے او دی مثال بن جائے گا او دی مثال بن جائے گا تو میں بے مثل دا بے مثال میرا خیال ہون گھر پہنچ گئی سب بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے یہ دا مطلب ہے وہ خالق ہے انہیں پہلے نور بنایا پھر اس ساری ہدایت واسطے بشر بنایا نبی نور تو بشر نہ بن دے سانو تے کروڑی کرن دی جاج نہیں سی ہونی اللہ دیا بندیاں دیا منہ جو بو ہونی سی خدا دی قسم نور مسواک نہیں کرتا بشر مسواک کرتا ہے سارے جان پوچھے چھ مسواکاں ٹھوک لیاں نے اے نبی دی سنت ہے تینوں نبی دی بشریت جو مسواک نظر آئی ہے زہرہ دے سامنے اٹھنا نظر نہیں آیا اور جو نبی کرے وہ سنت بنتی ہے نا مولا تو انہوں جزا دے ہون میں اس ملکیت نو تقسیم نہیں کرنے لگا میں قرآن پڑھنے لگا ہون میرے تے غلودہ بھی فتوہ کوئی نہ لائے اللہ فرماندہ ہے تو کہہ دے کہ اللہم مالک الملک اللہ تو مالک الملک ہے پھر آئے ہائے ہون مجلس ہے ہون سوادے ہون وجہ زردے جو جڑا مربع کٹ کے نہیں کھائی کئی بندے زردے دی پریڈ جو نا چمچی تے پا کے مربع پہ نہ کھا آن لگا جو مربع روحانی تو آٹے ذہن چ رکھن لگا اللہ فرماتا ہے میرا رسول آپ کہیے کہ سارے ملک کا مالک تو ہے فرمایا میں اعلان کر دیتا کہ سارا ملک تیرا ہے تے تو دا مالک ہے قرآن نہ ہوئے تو میں مجرمہ ہوں غلو دا فتوہ نہ لانا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ بھی بتا دے تو دل ملک من تشاؤ وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا کیا بات ہے بھائی وہ جسے چاہتا ہے اپنی ملکیت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے پھر بنا کے کسے نوں تے آپ محتاج نہیں ہو جاندہ جڑا بندہ آندہ میں نعوذ باللہ ہاتھ وڑ کے دے بیٹھا اے نہیں پہ کسے نوں بادشاہ بنا کے تے کو ویلا ہو جائے نہیں اللہ فرماندہ ہے واہ تنزی الملک ممن تشا جسے چاہے ملک دے دوں جیسے چاہے ملک واپس لے دوں کیوں اس لیے کہ انکا علی کل شیء قدیر تو علی کل شیء قدیر ہے یہ مطلب ہے اللہ مالک ہے جے کسے نو ملکیت دے چھڑے تو سانو کی تکلیف دو ترے باری اگے آکھا تو بڑا چنگا سنیا جی جے نبی دی ملکیت بن کے راضی ہے تو سانو کی تکلیف علی دی مخلوق بن کے راضی ہے تو سانو کی تکلیف تو جے او اللہ کسے نو اپنی ملکیت دے چھڑے تو سانو کی تکلیف سانو کی تکلیف لو فر جنہوں دیتی سو ملکیت او میں سورہ مبارکہ نساء جو توڑے سامنے پڑھ دینا تے توڑے کو اجازت دینا اے سورہ نساء جی آیت دا نمبر 54 جی خالق فرماندہ ہے ام یحسدون الناس علی ما عطاہم اللہ من فضلہ ہی بندے ایسے ہیں کہ فضل اللہ کرتا ہے حسد لوگ کرتے ہیں میں کہ اللہ کدے نال حسد کرتے ہیں اے صدقے جاواں اللہ فرماندہ ہے فقط آتینا آل ابراہیم آج جڑے مولوی راگج قرآن پڑھتے ہیں صحیح پڑھیا ہی راگج جاندہ ہے تو میں صحیح گل دسنا تسے مولوی راگ لاندہ لاگ لاندے نہیں پڑھیا ہی راگ نہ جانا میرا تو ہے نہیں آواز ہوتی تو میں تو سنانا کرنا سی قرآن فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما لو جناب میرے کو بھی آج پھر آئے تک نکل گئی ہوں سبحانہ صدقے قبلہ جویں میں پڑھیے تو ہوں میں سبحان اللہ اللہ مہربانی صدقے جانا
اہل سیالکوٹ آباد رہو۔ اللہ فرماتا ہے جب لوگ ہم فضل کرتے ہیں تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیوں؟ فرمایا فقد آتائنا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتائنا ملکا عظیما، ملکا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آل ابراہیم کو اپنی بادشاہی دے دی ہے۔ کنوں بادشاہی دیتی ہے؟ آل ابراہیم نو اللہ نے اپنی ملکیت کنوں دیتی ہے؟ آل ابراہیم نو ہن پتہ لگ گئی ابو طالب نے نبی دا نقاب کیوں بڑھیا سی؟ نقاب وچ بیٹھ کے حضرت ابو طالب فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کعبے کا نگران بنایا، بندوں پہ حکمران بنایا۔ شکریہ، ہو گئی ہے مجلس، مولا تو ہمیں جزا دے دے۔ بندوں پر، کعبے پر نگران بنایا، بندوں پر بادشاہی دا لفظ نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ یہ دا مطلب ہے بندیاں تے حکمران بھی ابو طالب ہے، کعبے دا نگران بھی ابو طالب ہے۔ کعبے دی نگرانی حضرت ابو طالب کوڑے، محافظ کعبہ، نگران حرم، سید بطحا، نسل ابراہیم، سلالہ اسماعیل، نبی کا چچا، نگران کعبہ قرار پایا۔ پاکستان دی اس ویلے انتہائی خوش قسمتی ہے کہ سانو بھی الحمدللہ دفاعی معاہدے دا موقع ملے۔ دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے سعودی عرب نال، دستخط ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب دی عزت ہے اس ویلے، دیکھو سیاسی گل میں نہیں کر رہے، اس ویلے ساڈا دشمن سب تو بڑا انڈیا ہے۔ اس ویلے وہ بھی اس گل کا اثر ہے کہ انہاں دا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ ہوتا ہے معاونت دا، ساڈا بھی معاونت دا معاہدہ ہویا، دفاعی معاہدہ ہویا۔ تعاون کرن گے وہ ساڈے نال، اسی انہاں نال۔ دو بندیاں دے ٹریکٹر ہون تو ایک دوسرے نال تعاون کردے نے، ایک دا پھس جائے ٹریکٹر تے دوجا آندا یار ٹریکٹر لے آئی، بولو یار، تے ایک کول ٹریکٹر ہوئے تے ایک کول سائیکل ہوئے تے معاہدہ کہدا ہونے؟ میں پہ آنا ایک کول ٹریکٹر ہوئے ایک کول سائیکل ہوئے، سائیکل والا تے کہہ سکتا یار میرا سائیکل ہے وہ کدو چ پہ ہے مگر پیسے پا کے نہ کوئی رسا تے وچوں ترو کے لین، وہ ٹریکٹر والا میں ترو لیا وہ سائیکل لاڑا اڑا کے باہر لے آندا لے بھی چک لے، تے جے ٹریکٹر پھس جائے تے وہ آ کے سائیکل لے آ نہیں نا۔ یہ دا مطلب ہے برابری ہوئے تے معاہدہ ہوندا نا۔ لو بھائی پاکستانیوں، میرے منہ کی تو عمران خان کی گل تو نہیں نکل گئی، وہ فرماندے ہوندے سن پاکستانیوں، معاف کرنا میرا کسی سیاسی پارٹیاں تعلق نہیں، لے بھی پاکستانیوں ایک سواد آیا پاویں اسی کیویں دے نا اس ویلے سعودی عرب دے برابر، بولو بھائی بولو، کسی طریقے برابر رہے بھائی۔ تعاون دا معاہدہ ہویا ہے جی اسی کسی کام دے ہی نہیں تو نہ معاہدہ کیوں کیتا کیوں کیتا؟ یہ دا مطلب ہے اسی کام دے برابر دا معاہدہ ہویا نا، اور برابر دا معاہدہ قد بڑا چھوٹا ہے معاہدہ برابر ہے۔ بھائی اب دیکھو دا معاہدہ تو بڑا چھوٹا نہیں، معاہدہ برابر کیوں نہیں ہویا؟ ایک شے انہاں کول کوئی نہیں، ایک ساڈے کول کوئی نہیں، انہاں کول ایٹم کوئی نہیں، ساڈے کول پیسہ کوئی نہیں۔ تہاڈا کی خیال ہے میں مذاق پہ کر میں پہ آنا انہاں کول ایٹم کوئی نہیں، ایٹمی قوت نہیں، انہوں نے پتہ طاقت دی انہوں لوڑ ہے، قطر تے اس حملہ کر دیتا اسرائیل نے، ہن طاقت نو بیلنس کرنے واسطے انہوں نے طاقت دی لوڑ پئی ہے، انہاں کہا او ساڈا معاہدہ کرو، انہاں اساں آکھیا طاقت اسی لا دیاں گے، انہاں آکھیا پیسہ اسی لا دیں۔ یہ دا مطلب ہے سرمایہ لائے گا سعودیہ تے لڑاں گے اسی، یہ دا مطلب ہے ایک پاسے قوت ہے ایک پاسے سرمایہ ہے۔ ہن مولیاں نو پتہ لگ گیا ہوئے گا قوت تے سرمایہ کٹھا ہوئے تے دشمن دی ماتو لگ جائے۔ راضیاں آباد رہو بھائی، آباد رہو۔ ہاں تسی میرے تو اگے جا رہے ہو، میرے تو اگے جا، شکریہ قبلہ مہربانی، میرے تو اگے جا رہے ہیں سیالکوٹ۔ میں نے تقریر دے مگر نہیں پہ بندے ترونے پہندے،
بندے خدا دی کہ شیخ صاحب تو قبلہ بندے اگے جا رہے ہیں میری تقریر تو میں تو اجے پاکستان دی گل پہ کرنا تو ذہن چ اسلام کیویں آ گیا؟ کمال ہے یار، یہ مطلب ہے ہندوستان دے اندر ڈر بہ گیا ہے۔ کیوں؟ سرمایہ سعودی عرب دا ہوئے گا، طاقت پاکستان دی ہوئے گی، پورے عرب دے کفر دے سنگ بہ گئے۔ جدو پتہ لگ گیا معاہدہ ہو گیا ہے، سرمایہ خدیجہ دا ہوئے گا، طاقت ابو طالب دی ہوئے گا۔ صدقے جامعہ آباد رہو قبلہ، بہت مہربانی، بڑا بیدار ہو گا، خیر ہو گا۔ اللہ یا آخری گل سن لو تو میں نے اجازت دے دوں۔ یا علی مدد حق۔ عزیزان گرامی قدر، اس ویلے معاہدہ ہو چکا ہے، میں نے شک پہ گیا 4 دن پہلا، گھبرا گیا میں کیا اللہ تیرا شکر ہے جے ایٹمی قوت نال معاہدہ کرنا سی تو کتے ہندوستان نال نہیں کر گئے؟ بولو بھائی بولو یار، اسرائیل دے مقابلے تے معاہدہ کرنا سی تے ایٹم بم ساڈے کول بھی ہے، انڈیا کول بھی ہے، تو جو انڈیا نال کر جاندے تے معاہدہ ہوندا، دوویں ملک معاہدہ کر جاندے تے اسی تے پیچھے رہ جاندے۔ او میں کدھر آکھ بیٹھا، میں کیا اوے مولویو شکر کرو اوے کتے ہندوستان نہیں معاہدہ کر گیا۔ ایک مولوی کہنے لگا وہ دیکھو 100 بھی ایٹم بم ہوئے تو ادھر معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہا کیوں؟ اتھے حرم کعبہ ہے اور حرم کا محافظ بت پرست نہیں ہو سکتا۔ بڑی خیر ہوئے آباد ہو سکے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مشرکوں کا حق نہیں کہ وہ کعبے کو آباد۔ سبحان اللہ، کعبے کا محافظ بت پرست ہو نہیں سکتا، کافر ہو نہیں سکتا، مشرک۔ سورہ مبارکہ توبہ 17 نمبر آئے تھے، ترجمہ بھی سعودی عرب نے کرایا اردو دا۔ او فرماتا اللہ فرماتا ما کانا للمشرک، مشرکوں کا کہاں حق ہے کہ کعبے کی چابیاں اپنے پاس ہے؟ کعبے کو آباد کرنے والا مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ دیا بندیا، سید عاصم منیر صاحب سلام ہے تو انہوں اعتماد کیتا گیا ہے تو فوج تھے، اعتماد کیتا گیا تو قوت تھے۔ مولویوں میں ایک مشورہ دینا کہ ساڈی فوج دا سپاہ سالار بیت اللہ دا محافظ مقرر ہو گیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے آکھے کہ اب ہم بھی اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی خادم حرمین، اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم خادم حرمین شریفین ہیں۔ علماء کرام ایک مہربانی کرو، یہ ساڈے سپاہ سالار جنہ دی وردی نو سلام ہے، جنہ دے نشان نو سلام ہے، ساڈا تے نشان بھی علیہ السلام ہے۔ پاکستان دی فوج تو سب تو بڑا رڈا نشان ہے، جو دا نشان ہے، وہ دا نام نشان حیدر ہے۔ اے وارثان نشان حیدر تمہیں سلام، اے ہمارا فخر فوجیو تمہیں سلام، اے قربانیاں دینے والوں تمہیں سلام، اے ہمارا سر فخر سے بلند کرنے والوں تمہیں سلام۔ میں کیا یار سید عاصم منیر سنے سپاہ سالار مقرر ہو گئے نے بیت اللہ دے محافظ ہو سکے جی، میں کیا ذرا کلمہ چیک کر لینا سی۔ منو مولوی آندہ کیوں پھڑیا جانا ہی، میں کیا کی ہویا ہے؟ کہنے لگا ایک تے سپاہ سالار نے پاک فوج دے تے دوسرا سید نے سیدان دے کلمہ چیک نہیں کری دے۔ میں کہ سید انہوں آتے نے جڑا اولاد علی ہوئے، جدو تینو علی دے پتران دا کلمہ چیک کرن دی اجازت نہیں، علی دے پیو دا کلمہ چیک کر۔
مولا تعالیٰ جزا صدقے جانا اللہ دے بندیا اولاد علی دے میرے صاحبوں مولا تانوں جزا دے وے علی دیاں پتران دے اسلام چیک نہیں کری دے کیونکہ علی دے بیٹے صرف حافظ قرآن نہیں محافظ قرآن حافظ قرآن ہونا اور ہے محافظ قرآن ہونا اور ہے اس حفاظت وچ بندیاں دے بیٹے قربان ہوندے نے تے بندے ٹی وی تے آ کے آندے نے میرا ایک بیٹا پاکستان تے قربان ہویا 3 میرے پیچھے نے تے فخر نہ لوگ آندے نے جذبات تے قابو پا کے آنسوان روک کے لوگ آندے نے میں دوجہ بھی قربان کر دیا میں 2 بیٹے باقی نے وہ بھی قربان کر دیں گا میں 3 بیٹے باقی نے وہ بھی قربان کر دیں گا تینوں کہ گل دساں پاسبان پاکستان بہت نے پر جدوں اعلان کرنگے اے آکھن گے میں پتر قربان کر دیا گا اے جرت کوئی نہیں کرے گا کہ میں دھی قربان کر دیا ابو طالب وہ محسن اسلام ہے جدے پتر بھی قربان نے جدیاں بیٹیاں بھی اس دین تے قربان جڑے ابو طالب دے پوترے نو آج تساں سلام کرن لگے ہو علم ویکھ کے علمدار نو سلام کرن لگے ہو عزیزو تواڈے بیٹے نے اللہ تواڈے بیٹے سلامت رکھے تواڈیاں بیٹیاں نو تواڈیاں بیٹیاں تے وکھرے وکھرے ماننے ماننے ساڈیاں 3 بیٹیاں ہوندیاں نا وہ ساڈیاں بیٹے ونڈے ہوندے نے انہاں آپس وچ ونڈے ہوندے نے وہ تیرا بھرا ہے یا میرا بھرا مان نال بنتے ہیں نا آڑا تسی ذاکراں کول سنتے نے میرے حصے دا ویر ہے نا حصے دا ویر وہ تاں آندے نے کہ بھیناں ناز نال ونڈدیاں نے وہ آندیاں نے میں ایس بھائی جڑا اے میرا بھرا ہے اے مینوں لے کے جائے گا شادی تے میں جاؤں گی سہیلیاں پوچھدیاں نے وہ بھی تیرا بھرا ہے وہ آندیاں نے وہ موٹر سائیکل تے بھی ٹر جاندا یہ جدوں جاندا کار تے جاندا یہ دا مطلب ایک وکھرا ہے نا ایک آندھی ہے یہ پیسے نہیں زیادہ خرچ کرتا او ویر میرا ہے وہ بڑا سخی ہے وہ زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے مختلف بھراواں تے اختلاف نہیں ہوندا مان وکھرا وکھرا ہے نا زہرا دیاں تیاں نو بھراواں تے وکھرا وکھرا مان سی کوئی بھرا تو زین چھٹی ہے تے بی بی زینب آکھیا میرا پیکا بوہا ہی بند ہو کسے بھرا نے زین چھٹی ہے تے بی بی آکھیا میرے بھتیجے رول گئے جے کسے تو زین چھٹی ہے تے بی بی فرمایا میں عیداں مکدے کلوں آگے وصول کراں گی اے مختلف مان سن اے حضرت علی دیاں سارے بیٹیاں چوں اے ایک بیٹے نے جنہ دے نا دا علامہ اسی رکھنے ہیں صرف ایک بیٹا مولا علی دے میں حیران امام حسین علیہ السلام دی شہادت تے بھی ہور ویننے لیکن جدروں حضرت عباس دا علام نہیں نہ نظر آیا وہ تو بی بی فرمایا واہ جاوا دوئے میرا پردہ میں آنسو آگا نہیں لمبی اور میں مجلس پڑھ نہیں سکتا شہادت نہیں پڑھتا میں صرف تانوں اے دسنا کہ امام حسین علیہ السلام دی بھرا نال آخری گل کی دیکھو نا میں شہادت شروع نہیں کیتی میں تیاری بھی نہیں پڑھی بھرا دی آخری بھرا نال گل کی ہوئی تساں صرف میرے نال ایک دعا کرنی ہے تو مینوں انج لگتا ہے جی میں دعا تے بھی ساڈا شاید آنسو آ جائے دعا ہی ایسی دعا کر لو دعا ساڈا حق ہے موت زندگی وہ ہاتھ ہے اللہ میں قرآن سامنے رکھ کے اس اللہ تقریباً یعنی سایت رکھ دعا پیا کر پراواں تو پرا جدا بھی ہو جائے تیری مرضی ہے چوڑی چ لے جائے تیری مرضی ہے 18 سال دا لے جائے تیری مرضی ہے 32 سال دا لے جائے تیری مرضی ہے دو پراواں نو جدوں مرضی جدا جدا کر دے ایک میری التجائی نہ پیاندا پہ نام موت آوے موت زندگی تیرے کول ایک التجا ہے ایک مہربانی کوئی پرا دی چوڑی اچ نہ مکے اے اوکھی ہے جی گل پرا گلا کردا ہوئے تے پرا چپ ہو آیا پرا گلا کردا ہوئے تے کو دا پرا چپ ہو جائے وہ آندا بول میں اجڑ گیا حضرت امام حسین وہ مظلوم نے جن راہ دی لاش تے یہ بھی بڑا اوکھا پہنچی
یہ جڑے والے مولا حسین پہنچے نا تسی حیران نہیں ہوئے کدی سوچ کے سوچو گے تے رون آئے گا حضرت امام حسین پرا دے دووے ہاتھ کٹے نچڑ دے خون نال سینے نال لا لا کے تے لوکاں نو پوچھ دے سن کدھر عباس ویکھا بندے مزاح اڑان دے سن بندے مزاح کر دے سن مدینے ال منہ کر کے میرے مولا فرماتے نہ امت کو سمجھا میں کوئی رائے نہ کروں پوچھنا کیا میں امام نہیں جانتا میرا پرا کتنے ہے میں تے حجت تمام پہ کرنا ویکھ لے میرا لحاظ کوئی نہیں پہ کرتا حضرت امام حسین علیہ السلام 3 دائرے پار کیتے نے پہلا دائرہ ہو سی جڑے نیزیاں نال خاک اڑان دے سن انہاں وچوں امام حسین گزرے نے بڑا کنہ کو برداشت کر سکتے ہو تسی 3 دائرے پہ دسنا ایک دور دائرہ ایک ادھچ دائرہ ایک حضرت عباس دے نیڑے دائرہ جڑا دور دائرہ سی وہ امام حسین نے کٹے بازو ایتھے رکھ کے وہ خاک اڑاندے سن بندے حضرت عباس تھلے لیٹے سن بازو قلم ہو گیا سن گرز دا وار وج چکا سی ایک اکھ وچ تیر سی دوجے وچ خون جم چکیا سی یہ بندے ہن خوشی پہ مناندے سن وہ جڑا آخری وڈا دائرہ سی نا جی باہر او دے چو امام حسین علیہ السلام جدو گزرن لگے نے قابو کریا جے دل یہ خاک پہ اڑاندے سن جدو امام حسین انہاں کول پہنچے نا تو فرماتے نے عباس انہاں خاک اڑانی چھڑ دیتی تے میرے مولا نو بڑا ماریا ہے نا میرے آقا انہاں ضربہ دے وچ نکلے نے تے اگلے دائرے کول پہنچے جدو انہاں فدیہ کر دیتا ہے تے پھر خاک اڑان لگ پے نے اگلے میں پڑھیا جڑے دائرے والے بندے سن نوجوانوں وہ گول دائرے وچ لڈی مارتے سن یعنی تاڑیاں مار مار کے تے نچدے سن گول دائرے وچ جویں تساں کدی ویکھیا ہوے گا قبائلی علاقے وچ لوگ گول دائرے وچ تاڑیاں مارتے انہاں کول شبیر پہنچے تے فرماندے نے مینوں راہ دیو مینوں پرا نہیں لگدا انہاں تالیاں چھڈ کے شبیر تے حملہ کر دیتا زہرہ دا لال اتھوں نکلیا آخری دائرے تک پہنچے نے امام حسین او دائرہ حضرت عباس دے بالکل قریب سے قریب کتے ہن میں چونکہ شبی اس ویلے سامنے میرے ہے دوجی شبی آ رہی اے تساں اے ویندے پہ پھول چا انج یارا دائرہ ویندے پھولاں یارا لام ویکھو نا اے دوڑے ہے نا دائرہ اے دور نہیں نیڑے ویندے نیڑے ایک دائرہ میرے آقا عباس دے بالکل نیڑے سے جدو حضرت امام حسین علیہ السلام اس دائرے کو پہنچے نا میں بڑے حوصلے نا کتاب پڑھ گیا ہوں تواڈے کو برداشت نہیں ہوا وہ جڑے بندے سن آخری دائرے والے وہ اجے حضرت عباس نو پہ مارتا حضرت امام حسین علیہ السلام نے آکھا پیچھے ہو جائے میرا ویر کرنا جڑے والے حضرت امام حسین آواز کردی نا پیچھے ہو جاؤ حضرت عباس دے کنا تے آواز پئی حضرت امام حسین روایت کیتی ہے جڑی میں پڑھن لگا آکے حضرت سجاد نے گل کیتی نے فرماندے نے بیٹا میرے تے کوکھا ویڑا ہے بابا وہ کیڑا فرمایا میرا بہادر پرا اتنا مظلوم ہو چکا سی جدو میں پہنچیا نا ادو عباس مارن والے نو پہ آندے سان میرا جے سر نہ کٹیا جے میرے آقا پہ آندے اجے میرا سر نہ کٹیا جے مد اکبر دے بابے میرے لڑ کوئی گل کرنی ہو حضرت امام حسین پہنچے نے دووے آباد رہو جی کدی نہ رو دووے بازو تھلے رکھے نے زمین تے حضرت عباس دے سینے تے ہاتھ رکھے تے لمس محسوس کرتے کر کے تے حضرت عباس دے منہ چل کے یا مولائی یا سیدی اے میرے سردار اے میرے آقا آ گئے ہو حضرت امام حسین رو پہ تے رو کے فرماتے نے اجے بھی مینوں سردار آنے پرا آکھن تے دل نہیں کرتا پرا آکھن تے دل نہیں کرتا حضرت امام حسین نیڑے ہوئے نا کہ خوشبو امامت محسوس کیتی نے اکھاں دووے بند نے کیوں والا ایک تیر ہے دوجے گرز دا خون لگا تے خون آ کے اکھ بند ہو گئی اے حضرت عباس تے وہ وقت سی جدو حضرت عباس ظاہر نکل کر رہے ہیں ظاہری مصاحب تے بھی بندے اعتراض شروع کر دیتا ہے ظاہری مصاحب تے ظاہر دی گل ہے حالانکہ وہ باب الحوائج نے جڑا کٹیاں بازواں نال لوکاں دے گھر پہ پڑھتا ہے ہن ظاہری حالت پہ پڑھنا حضرت عباس دی ایسی حالت سی نہ تیر کٹ سکتے سن سارے دی کلا
نہ خون صاف کر سکتے. کیوں؟ بازو نہیں سن. حضرت امام حسین علیہ السلام کول پہ کے فرماتے ہیں عباس جی آقا فرماتے ہیں صرف ایک واری میرے لو ویکھ میں کیویں دا ہو گیا. حضرت عباس دا آخری جملہ سنو. میں گل سننی سی برا دی چوڑی چ برا کیویں مک گیا وہ گل کرنی ہے نا اتھے ہی علم آ جانا. حضرت عباس فرماتے ہیں میرا اپنا دل کردہ میں ویکھاں جنہ دا کوئی نہ روے انہاں بندیاں کیا تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں نے. لیکن میں مجبور ہاں نہ تے تیر کٹ سکنا تے نہ خون صاف کر سکنا. تسی ایک مہربانی کر سکتے ہو؟ فرماتے ہیں عباس منہ نال گل کر. کیڑی مہربانی گل کر. فرماتے ہیں یا تیر کٹو یا خون صاف کرو میں ویکھاں مظلوم کیویں دے ہوندے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرا سونا جدو تیر کڈی ہے جدھر جاوے سوکھا جاندا ہے جدھر واپس آوے ہر شے نال لے کے آندا ہے. میں خون ہی صاف کرنا. میرے آقا نے جب سکھ چو آنج خون صاف کیتا نا آنج اے آنج تے حضرت عباس دی اکھ کھلی ہے. او جیڑی اکھ تے خون جمیا سی نا او تے شبیر نے ہاتھ نال صاف کیتا. جدو اکھ کھلی تے شبیر دا چہرہ ویکھیا اے دے چوں آنسو ٹر پیا. تساں سن لیا اے دے چوں حضرت عباس دا آنسو ٹر پیا. اے بڑی مظلومی دا جملہ ہے. او جتے آنسو پہ ٹردا سی نا ایسا ریشتوں تے اکھ دے درمیان ایتھوں چوم کے حسین فرماندے نا تینوں کدی روندا نہ ویکھا. رونا میں تے اگے ہی مک گیا آباد رہو. اوے میرا سارے جہان دے ویراں تو بہادر ویر میرا شجاع ویر تو تے رویا کیوں ہے؟ ایڈا بہادر تے روئے. فرماندے نے مینوں پوچھو نا میں کیوں رویا. فرمایا گرز نے تیرا سر 2 ٹکڑے کر دیتا. یہ دی تکلیف ہی؟ فرمایا نہیں تیرے پہلو چ نیزے وجے. فرمایا نا تیرے بازو کرنا. آنکھ دے تیر دی بہت تکلیف ہی نہیں. پتہ نہیں کدوں تک اساں اس گل نوں رونے قبر تک. حضرت عباس فرماتے نے مینوں سارے درد بھول گئے نے تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی. فرمایا میں کئی باری ڈگا تے کئی باری اٹھیا. صدقے جاواں جدوں اکھ صاف کیتی نے تے ویکھیا نے فرماندے نے مولا تسی میرے تے راضی ہو آقا تسی میرے تے راضی ہو. شبیر فرماندے نے اجے بھی آقا بیان ہے. اے عباس میں تیرا ویر ہاں تیرے پیو دا پتر. ایک باری مینوں پرا آکھ میں پیانا آکھ ہائے تیری وفا تو سکرین مارا. فرماندے نے تہاڈی ماں بطول ہے میری ماں تیرے بیڑے دی کنیز ہے. عباس دے عزادارو سرانے والے پاس میں آواز آیا آکھ ویر میں اجازت دے. فرمایا مولا مینوں اجازت دے نڑی کون ہے. فرمایا ویر آگا تیرے سرانے میری ماں آگے بہ گئی. آواز آئی یا اخی المظلوم یا اخی الغریب. ہائے او میرا غریب بھی ہائے او میرا مظلوم بھی. خیمے دے دروازے تے کھلوتے ہیں حضرت فضہ نو جناب زینب کیا پجدی جا انہوں آکھ ایک باری مینوں پہن آکھ میں شام جا. میرا خیال ہے وہ جملہ پڑھتے ہیں جدے تو بعد پرا دی چوڑی پرا مک گیا. اتھے ہی ماتم کرنا اتھے ہی ماتم کرنا اے وعدہ کیتا سی. حضرت عباس فرماندے نے مولا تانوں تکلیف نہ ہوئے تے تسی ذرا مینوں اٹھا کے بہا سکدے مینوں اٹھا کے بٹھا سک. مولا فرماندے میں بہنا. میرے عزیزوں میرے مولا حضرت عباس دے پیچھے بہ گا تے پیچھے اٹھا کے تے بٹھایا تے اے جڑی کنڈ ہے نا حضرت عباس دی وہ اپنے سینے نال لائی تے کٹیاں بازواں تے دوے ہاتھ رکھے. انج سر سی حضرت عباس دا. فرماندے نے آقا اگر ہو سکے تو میرا سر ذرا سدھا. میرے آقا نے ویر دا سر سدھا. فرماندے نے اگر ہو سکے تو سر تھوڑا جا میرا بلند کر. میرے مولا نے حضرت عباس دا تھوڑا سر بلند کیتا. دوروں خیمیاں تے حضرت عباس دی نظر پہ. فرماندے نے ہوڑ مینوں دسو میرے تو بعد لوگ تواڈے نال کی سلوک کرنگے. شبیر فرماندے